متحدہ قومی موومنٹ سکھر زونل کے انچارج قطب الدین نے کہا ہے کہ سندھ دھرتی اور اس کے باشندوں کے خلاف سازشوں کو ایم کیو ایم کسی طور کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ سکھر کے زونل انچارج قطب الدین نے کہا ہے کہ سندھ دھرتی اور اس کے باشندوں کے خلاف سازشوں کو ایم کیو ایم کسی طور پر کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ سکھر پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر کو بھٹ شاہ میں ہونے والے جلسے میں سکھر سمیت اندرون سندھ سے عوام کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم غریب متوسط طبقے کی نمائندہ جماعت ہے جو فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ اور سرمایہ نظام کے خلاف برسر پیکار ہے اور عوام میں شعور کی بیداری کے لیے جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے پیغام کی سچائی اور عوام کے اعتماد کی دلیل ہے کہ آج ایم کیو ایم کا پیغام حق پرستی ملک کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے اور لوگ جوک در جوک ایم کیو ایم میں شامل ہو رہے ہیں۔ سندھ قوم پرست پارٹی جی ایس این قومی محاذ کے سربراہ بشیر خان قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم اے این پی سمیت تمام پارٹیاں عوامی مفاد کی بجائے اقتدار کے لالچ میں اکٹھی ہوئی ہیں جنہیں کسی صورت میں سندھ کے حقوق پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گی۔ سندھ قوم پرست پارٹی جے سندھ قومی محاذ کے سربراہ بشیر خان قریشی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم اے این پی سمیت تمام پارٹیاں عوامی مفاد کی بجائے اقتدار کی لالچ میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ بھٹ شاہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے گدی نشین سید نشار شاہ کے بھائی سید اظہر شاہ کے انتقال پر فاتح خوانی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو سندھ کے حقوق پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ، لوٹ مار، ڈکیتی کی وارداتوں میں ایجنسیاں ملوث ہیں۔ مجھ پر حملہ کرنے والے ایجنسیوں کے اہلکاروں کو تحویل میں لے کر ذوالفقار مرزا کو دیا تھا جنہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے انہیں تحفظ دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی جانب سے شاہ لطیف کو رہبر سمجھنے اور خود کو دھرتی کا بیٹا قرار دینا سندھ کی کامیابی ہے۔ سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس کی جانب۔ ناظرین، پینے کے صاف پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بولان میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تحصیل بھاگ میں بھی کئی سالوں سے پینے کے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع بولان کی تحصیل باغ میں کئی سالوں سے پینے کے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اس جدید دور میں بھی تحصیل باغ کی عوام پینے کے صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کی نااہلی کی وجہ سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی سنی واٹر سپلائی اسکیم کو مکمل تباہ کر دیا گیا، مگر لاکھوں روپے ماہوار عملہ کو تنخواہوں کی مد میں دیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے کئی بار احتجاج کے بعد 2 واٹر فلٹر پلانٹ شہر میں لگائے گئے۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے یہ فلٹر پلانٹ بھی باغ شہر کی عوام کو صاف پینے کا پانی فراہم نہ کر سکے۔ ناقص مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے دونوں فلٹر پلانٹ کی عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، فرش تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، نلکوں کی ٹوٹیاں تک غائب ہیں، ایک فلٹر پلانٹ کی موٹر تک چوری کر لی گئی ہے۔ مجبوری کے باعث شہر کی عوام کھلے تالابوں اور جوڑوں کا مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر کی عوام کا کہنا ہے کہ اس دور حکومت میں جب وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تعلق بھی ضلع بولان سے ہے اور وفاقی اور صوبائی وزیر بھی ضلع بولان سے ہے، ان سب کے باوجود باغ ناڑی کی عوام پینے کی صاف پانی کی سہولیت سے محروم ہے، جو حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین کے ساتھ مشتاق احمد کلواڑ، دنیا نیوز، باغ ناڑی، بولان، کچھی۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے بلوچستان میں ڈرائیوروں کے اغوا کے حوالے سے۔ بلوچستان کے علاقے نوتال اور بختیار آباد قومی شاہراہ سے اغوا ہونے والے ڈرائیوروں کی عدم بازیابی تیسرے روز بھی سندھ بلوچستان قومی شاہراہ بند رہی۔ ہزاروں مسافروں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیٹو فورس کو رسائی کرنے والے آئل ٹینکرز اور کنٹینر سمیت ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں، جس سے شے خورد و نوش کی شدید قلت ہو گئی۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ شاہراہ بند ہونے سے نیٹو فورس کو سپلائی کرنے والے آئل ٹینکرز اور کنٹینر سمیت دیگر ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں۔ حکومت نے قومی شاہراہ پر عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے ایف سی کو طلب کر لیا ہے۔ کمشنر نصیر آباد ڈویژن نصیب اللہ خان بازائی چاروں ڈپٹی کمشنرز کے ہمراہ ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹروں کے احتجاج کو ختم کراتے ہوئے سندھ بلوچستان قومی شاہراہ کو 40 گھنٹوں کے بعد ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا۔ کمشنر نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ مغویان کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا۔ اور ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما، بزرگ سیاستدان، سابق سینیٹر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، اس کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما، بزرگ سیاستدان، سابق سینیٹر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ قوم قومی تشخص اور ساحل و وسائل کے مالک ہونے کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یوم شہدائے پٹ فیڈر پر نصیر آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کا کہنا تھا کہ ملک میں ہر طرف ریاستی دہشت گردی ہے اور بلوچوں کو مسخ شدہ لاشیں تحفے میں دی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بلوچوں کو ان کے حقوق کوئی ان کے گھر پر نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے بلوچوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ بلوچستان کے مسئلے پر خاموش ہے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ جمعیت علماء اسلام کی زیر اہتمام ڈیرہ اسماعیل خان میں کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں مستنصر بلوچ۔ جامعہ معارف الشرعیہ شورکوٹ میں JUI کی طرف سے ڈیرہ ڈویژن کی سطح پر ضلعی مجلس شورا، تحصیل مجلس عاملہ اور یونین کونسل کی مجلس عاملہ کے عہدیداروں کی تربیت کے لیے کنونشن منعقد کیا گیا۔ تربیتی کنونشن کی صدارت ضلعی امیر مولانا لطف الرحمان نے کی، جبکہ صوبائی امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا شیخ الحدیث مولانا امان اللہ خان، قاری محمد عبداللہ اور نائب صوبائی امیر قاری عبدالشکور بھی موجود تھے۔ تربیتی کنونشن میں ٹانک، وزیرستان، FR درازندہ اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر عہدیداروں کو اجلاسوں کے باقاعدہ انعقاد، کارکنوں سے مسلسل رابطے اور کاغذی کارروائی مکمل رکھنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ تربیتی کنونشن میں شریک عہدیداران پر زور دیا گیا کہ وہ جمعیت کے منشور کو اپنے اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ کنونشن میں ضلعی و تحصیل امیروں کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ اجلاسوں کی کارروائی باقاعدگی سے صوبائی امیر کو پیش کریں۔ صوبائی قیادت نے ڈاکٹرز، وکلاء اور لیڈیز ونگ کو بھی فعال بنانے کی ہدایات جاری کی۔ کنونشن میں شریک کارکنوں کو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے 31 دسمبر کی ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ اس موقع پر ضلعی امیر JUI مولانا لطف الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جماعتی یونٹوں کے ذمہ داران اور ساتھیوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جماعتی فلسفے اور نظریے کو اپنے اپنے علاقوں میں فعال بنانے میں اپنا کردار مستعدی سے ادا کریں۔ اور ناظرین اب بات کریں گے گوملزام ڈیم کی۔ ناظرین پانی کو ذخیرہ کرنے اور توانائی کے حصول کے لیے ڈیموں کا قیام ناگزیر ہے۔ دنیا بھر میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیمز تعمیر کیے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ملک توانائی کے بحران سے دوچار ہے۔ جنوبی وزیرستان میں جاری گوملزام ڈیم کی تعمیر کا کام فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث روک دیا گیا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں گوملزم ڈیم کی تعمیر کا کام فنڈز کی عدم فراہمی پر روک دیا گیا۔ دنیا نیوز کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ڈیم کی تعمیر کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور ڈیم کی تعمیر پر کام کرنے والی کمپنی نے 2010 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل کرنا تھا، مگر فنڈز کی کمی سے منصوبہ کٹائی میں بڑھ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر کا کام کرنے والے چینی انجینئرز کے حکومت کے ذمہ 3.5 ارب روپے واجب الادا ہیں، جن کی عدم فراہمی پر چینی انجینئرز 21 دسمبر کو کام چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کثیر المقاصد منصوبہ غیر معینہ مدت کے لیے کھٹائی میں بڑھ گیا ہے۔ ڈیم پروجیکٹ کے عہدیدار نے بتایا کہ چینی کنٹریکٹرز کی طرف سے حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ اگر ان کے واجب الادا رقم 21 دسمبر تک ادا نہ کی گئی تو کام روک دیا جائے گا۔ تاہم اب بھی 44% عملہ واپس گیا ہے اور 55% عملہ بھی ابھی پروجیکٹ کی سائٹ پر موجود ہے۔ پروجیکٹ کے عہدیدار نے بتایا کہ جنوری تک انہیں مزید مطلوبہ رقم فراہم کر دی جائے گی، جس کے بعد کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں NRDF کے زیر اہتمام پولیو کے خاتمے میں علماء کے کردار کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔